دیکھیں دو چیزیں، بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر کوئی ادارہ آرگنائز نہیں ہوگا اور ان چیزوں کو آگے لے کے نہیں چلے گا، کسی کو تو اسٹیپ آگے چلنا پڑے، اسپیشلی اس کنڈیشن میں جس وقت آپ کی اکنامک سچویشن اتنی خراب ہو تو آپ کس طریقے سے اس کو آگے لے کے جائیں گے. مگر اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ آپ ملک میں جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں لائیں گے آپ کی یہ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. ٹارگٹ ہے، آئی اپریشیٹ کہ وہ کرنے جا رہے ہیں، مگر اتنی آسانی کے ساتھ یہ نہیں ہوتا. دیکھیں آپ خود دیکھیں پاکستانی اپنا انویسٹر جو اس ٹائم پہ انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو what to talk about. اچھا میں آپ کو ایک بڑی ایگزامپل، انٹرسٹنگ ایگزامپل دیتا ہوں. 3 ادارے جو بڑے ادارے ہیں آئل اینڈ گیس کے، اس میں ایک ادارہ جو فوجی فاؤنڈیشن کا ماری گیس، پچھلے سال انہوں نے 85 ارب روپیہ پروفٹ کیا، ٹھیک ہے، جس میں سے 9 ارب روپیہ تو صرف انہوں نے اپنا پیسہ جو بینکوں میں رکھا اس کا سود کا کمایا. تو وہ انویسٹ نہیں کر رہے، they are not even investing. OGTCL جو اس سے بھی بڑا ادارہ ہے وہ انویسٹ نہیں کر رہا آئل اینڈ گیس میں پراپر طریقے سے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ہمیں پہلے اپنے جو ادارے ہیں ان کو بھی کہنا پڑے گا، ہمیں ٹریک کرنا پڑے گا فورن انویسٹمنٹ. اور اس میں پاکستان کو سیلف سفیشینٹ ہونے میں اتنا پیسہ نہیں لگتا جتنا ہمارا خیال ہے. جب اس کا ہم نے ایسٹیمیٹ کیا تو آپ کی تقریباً ریکوائرمنٹ $3.5 ارب ہے. صرف یہ 200 ویل جس کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو لگانے کے لیے، آپ کو اتنا نہیں پیسہ لگانا. یہ $3.5 ارب ہے اور $3.5 ارب میں سے بھی 70% پاکستانی کمپوننٹ ہے. تو آپ مطلب سولوشنز تو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے نا. آپ اس کے لیے جب دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو از کہ ایک پاورفل سیل ہونا چاہیے جو انڈر پرائم منسٹر ہو، اور وہ 5-6 جو ایریاز ہیں، ایک تو آئل اینڈ گیس میں نے آپ کو بتایا، اسی طرح سیکنڈ ایریا ریمیٹنسز انکریز کا، تھرڈ ایریا ہمارا G2G اسکل ڈیولپمنٹ کا، وہ میں نے پورا ایک فریم ورک بنایا. مگر ان آرڈر فار دس فریم ورک ٹو موو فارورڈ ہمیں کیا کہتے ہیں کٹ اکراس آل دا سیکشنز آف دی بیوروکریسی میں ایک پولیٹیکل ول کے ساتھ دیر ہیز ٹو بی somebody ٹو لیڈ دیٹ ایفرٹ اینڈ دین authority ٹو ایکچولی گیٹ دس تھنگ ڈن. پھر یہ ہوگا، ایسے نہیں ہوگا.